औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर जारी रखेंगे और ये 5वीं और आखिरी मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 4 वज़रा के ज़रिए यानी नुकबा वज़रा के ज़रिए मेरी मदद फरमाई। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जो 4 वज़ीर आपके कौन हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आसमानों में, आसमां में और 2 ज़मीन पर। यानी आसमानों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, और ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो मेरे 2 वज़ीर हैं। यानी याद रखें, बैतुल मामूर जो कि कुदसियों का फरिश्तों का खाना काबा है, जो ज़मीन पर मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर खाना काबा है, इसके बिल्कुल ऊपर आसमानों की सिमत में फरिश्तों का बैतुल मुक़द्दस है, खाना काबा है, बैतुल्लाह है, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। और उसके जो इमाम हैं वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं। यानी बैतुल मामूर के इमाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, जो कि 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं वहाँ तमाम फरिश्तों को। और जो एक दफ़ा फरिश्ता वहाँ एक दिन के लिए क़याम करता है, वो 5 नमाज़ें पढ़ता है वहाँ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के पीछे एज़ ए मुसल्ली। और खाने काबे का जो कि बैतुल मामूर है उसका तवाफ़ करते हैं, फिर ज़िंदगी में उनको दोबारा मौका नहीं मिलता। बैतुल मामूर के जो इमाम हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर भी हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर भी हैं और बैतुल मामूर के इमाम भी हैं। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो बैतुल मामूर के मुअज़्ज़िन भी हैं और अकामत पढ़ने वाले भी हैं। जब यहाँ वहाँ 5 वक्त नमाज होती है बाजमात, तो मीकाईल अलैहिस्सलाम के पीछे जो अकामत पढ़ते हैं, तकबीर पढ़ते हैं, वो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हैं। और ये दोनों फरिश्ते आसमानों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वज़ीर भी हैं। और ज़मीन पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो मेरे 2 वज़ीर हैं। आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन हंतब से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में इरशाद फरमाया, ये दोनों मेरे लिए कान और आँख की हैसियत रखते हैं। यानी कि मैं इन्हीं के ज़रिए सुनता हूँ और इन्हीं के ज़रिए मैं देखता हूँ कि ये मेरे कान भी हैं, मेरी आँख भी हैं। अल्लाहु अकबर। ये आप दोनों शख्सियात की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहमियत बयान की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन हंतब से रवायत है, वो फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर की तरफ देखकर फरमाया, ये दोनों मेरे लिए कान और आँख की हैसियत रखते हैं। और आगे हज़रत सईद बिन मुसैयब और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान दोनों रावी हैं और ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की। ये दोनों जलीलुल कदर ताबी रसूल हैं और इन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि साहबी रसूल हैं, उनसे सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दौरान कि एक शख्स अपने बैल पर बोझ लादे। यानी एक शख्स ने अपने बैल पर जो मेल काऊ होता है उसके ऊपर अपना वज़न कोई रखा हुआ था और उसे हाँक कर लेकर जा रहा था। तो बैल ने, मेल काऊ ने उसकी तरफ देखा, यानी वो शख्स जो उस पर सामान लाद कर लेके जा रहा था उसकी तरफ देखा और कहने लगा, मैं इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया, बल्कि मैं तो खेती बाड़ी के लिए तख्लीक किया गया था। यानी एग्रीकल्चर के लिए मुझे अल्लाह पाक ने बनाया था
اور تم میرے اوپر ہیوی سامان لاد کر مجھ سے کام لیتے ہو۔ تو اس پر لوگوں نے تعجب اور گھبراہٹ کے عالم میں کہا سبحان اللہ، بیل یعنی ایک جانور بھی گفتگو کرتا ہے، وہ بولتا ہے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک میں تو اس سٹوری کو سچ مانتا ہوں، اس سٹوری کو سچ مانتا ہوں، یہ بالکل سچ ہے، ٹرو ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی اسے سچ ہی مانتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دوران ایک چوراہا، آگے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور سٹوری سنائی کہ ایک چوراہا جسے شیپرڈ کہتے ہیں، وہ بکریوں کے ریوڑ کو چرانے والا یا بیڑوں کے ریوڑ کو چرانے والا، وہ اپنے ریوڑ کے ساتھ تھا کہ ایک بھیڑیا یعنی ولف اس نے ان پر حملہ کر دیا، یعنی بکریوں پر۔ اس دوران اس نے ایک بکری کو پکڑا تو چرواہے نے، جو کہ شیپرڈ تھا بکریوں کو چرانے والا، اس نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کو اسے چھڑا لیا۔ تو اس پر بھیڑیا وہ ولف متوجہ ہوا شیپرڈ چرواہے کے ساتھ اور اسے کہنے لگا کہ اس دن بکری کو کون بچائے گا، یعنی میرے منہ سے جو میں نے بکری پکڑی تھی اس دن اس کو کون بچائے گا، یا قیامت کا دن یا عید کا دن۔ یعنی اس طرف وہ کہنے لگا کہ ایک قیامت کا اگر دن ہوگا تو ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ اپنی جان کی فکر میں ہوگا، تو تمہاری بیڑیوں کی تمہاری بکریوں کی، تمہاری بیڑوں کی کون حفاظت کرے گا؟ اس دن میں ہی ان کے پاس ہوں گا، میں ہی ان کا چرواہا ہوں گا، شیپرڈ ہوں گا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ جب لوگ کھیل کود میں زمانہ جاہلیت کے اندر مصروف ہوں گے اور ان کی بھیڑ بکریاں ادھر ادھر گھومیں گی تو اس وقت میرے لیے ان کا شکار کرنا بہت آسان ہوگا۔ تو اس سٹوری پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ اکبر کہ بے شک اس واقعہ کو میں بھی سچ مانتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچ مانتے ہیں، یعنی جانوروں کا انسانوں کے ساتھ باتیں کرنا۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بالکل سچ سٹوری ہے، اس کو میں بھی سچ مانتا ہوں، اور جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول سچ مانتے ہیں اس کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچ مانتے ہیں۔ اسی طرح میں ایک بات کا اور اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو ایک اور سٹوری سنا دیتا ہوں۔ امام دارمی نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر۔ تو اسی دوران ایک ولف بھیڑیا آیا تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، یعنی اس کی قوم کے مزید بھیڑیے تھے، ان کا ایک گروپ آیا تو انہوں نے ایک اپنا ٹیم لیڈر بنایا ہوا تھا۔ تو امام دارمی نے لکھا کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لوگ مدینہ پاک سے باہر پہاڑوں میں اپنی بکریوں کو، بیڑوں کو لے کے جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہوا ہے ہم اسے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بیڑوں بکریوں پر حملہ کرتے ہیں، اور جو چرواہے ہیں، شیپرڈ ہیں، وہ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ہمیں یہ کھانے نہیں دیتے اللہ پاک نے جو ہماری قسمت میں ان کا گوشت لکھا ہوا ہے بکریوں کا۔ تو آپ ان سے کہیں کہ یہ روزانہ ایک بکری ہمیں ڈال دیں، ہم دوسری بیڑوں پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم یہ حملے جاری رکھیں گے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس بھیڑیے نے آپ کے ساتھ کیا گفتگو کی ہے؟ کیونکہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی بیڑوں اور بکریوں اور دیگر جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، تمام انبیاء جانوروں کی مختلف زبانیں سمجھتے تھے اور عام انسانوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسی طرح امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے، امام طبری نے، جو کہ مفصل قرآن پاک کی سب سے بڑی تفسیر ہے، تفسیر طبری میں امام طبری نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس نے ان کے ساتھ باتیں کی ہیں، اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے زبان دے، میں ان کے ساتھ کلام کروں، اس نے اپنی 2 ٹانگیں اٹھا کر دعا کی تھی۔ امام طبری نے اس کو لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے ان کے ساتھ گفتگو کی، ڈائلاگ کیا کہ مجھے پتھر نہ مارو، میں تمہارا دوست ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہاری سنگت کو پسند کرتا ہوں، تو مجھے پتھر نہ مارو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر اللہ پاک نے اس کو بھی غار کے اندر، اصحاب کہف کے اندر، اس کو بھی سنگت، ان کی محفل، صحبت نصیب کی، جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کتے کو بھی خواب و انسانی شکل میں جنت میں بھیجے
ان کی صحبت کی وجہ سے، سنگت کی وجہ سے، اولیاء اصحاب کہف کی وجہ سے اللہ پاک اس کو جنت میں بھیجے گا۔ تو یہ بھی ایک عجیب واقعہ آپ کے لیے، اس کو امام طبری نے لکھا ہے۔ تو جانوروں کا انسانوں کے ساتھ باتیں کرنا، جیسے ایک کیڑی آنٹ ہے، اور وہ بھی سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان کا قافلہ 3 مائل سے آ رہا تھا، تو اس نے آواز سن کر دوسری کیڑیوں کو کہا کہ تم فوراً کیو کے اندر چلی جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ کے نبی کے دیگر ساتھی بھی ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ جانور تھے، جنات تھے، تو ایک بہت بڑا گروہ لشکر آ رہا ہے، تو ایسا نہ کہ وہ تمہیں کرش کر دے، کچل دے، تو دوڑ کر تم کیو کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ کیڑی کا، آنٹ کا، جسے انگلش میں آنٹ کہتے ہیں، کیڑی، تو اس کا بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ تو آج کی ہم اس مجلس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی دوسری مجلس میں ملاقات ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔